اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات چل رہی تھی اس کی زندگی کے بارے میں، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. اس میں جو آج بات ہے وہ بات ہے کہ جب امام کا بچپنا تھا، امام کے بچپنے کو لے کر صحیح ہے شیعہ پریشان تھے. اور کون پریشان تھا؟ حکومت خود دلچسپی لے رہی تھی کہ نہیں لے رہی تھی؟ چلیے دیکھیے آج جو عنوان ہے ہمارے پاس یحییٰ ابن اقسم کون ہے؟ جو اس وقت کا قاضی القضات. 1 نمبر کے حاشیے پہ چلیے. کہہ رہے ہیں یحییٰ مامون کے دور کے نامور دانشوروں میں سے تھا، جس کی علمی شہرت اس دور کے مختلف علوم میں عام اور خاص سبھی کی زبان پر تھی. صحیح ہے. وہ علم فقہ میں غیر معمولی تبحر رکھتا تھا، جبکہ مامون خود بھی بلند علمی حیثیت کا حامل تھا، لیکن اس کے باوجود وہ یحییٰ کی علمی منزلت کا اس قدر شیفتہ تھا. شیفتہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے اوپر فریفتہ ہونا. ٹھیک ہے. تو یحییٰ کی علمی منزلت کا اس قدر شیفتہ تھا کہ اس نے اپنی حکومت کے امور کی ذمہ داری اس کے سپرد کر دی تھی، اور اس کے ساتھ چیف جسٹس ججی کے منصب کو بھی اسے ہی سپرد کر دیا تھا. کہہ رہے جب مامون طوس سے بغداد آیا تو اس نے امام محمد تقی علیہ السلام کے نام ایک خط بھیجا اور امام علیہ السلام کو مدینے سے بغداد آنے کی دعوت دی. البتہ یہ دعوت بھی امام رضا علیہ السلام کو طوس بلانے کی طرح ایک ظاہری دعوت اور در حقیقت ایک اجباری سفر تھا. اجباری سفر یعنی مجبورن، یعنی چاہے نہ چاہیں آپ کو سفر کرنا ہی. آپ نے اس دعوت کو قبول کیا اور چند دنوں بعد بغداد پہنچ گئے. مامون نے آپ کو اپنے محل میں بلایا اور اپنی بیٹی ام الفضل کے ساتھ شادی کی تجویز آپ کے سامنے پیش کی. صحیح ہے. ام الفضل سے اس نے شادی کر دی تھی نوے امام کی، اور امام نے اس کی اس تجویز کے مقابلے میں سکوت اختیار کیا. یعنی کیا رہے امام؟ خاموش رہے. مامون نے آپ کی اس خاموشی کو رضامندی کی علامت سمجھا اور اس نے اس امر کے مقدمات فراہم کرنے کا فیصلہ کیا. اسٹار پہ آ جائیے مولانا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس عقد سے مامون کا مقصد بعض سیاسی اہداف کا حصول تھا، مثلا اپنی بیٹی کے ذریعے سے امام کی پوشیدہ سرگرمیوں کے متعلق اطلاعات حاصل کرنا. ظاہر ہے اگر اس کی بیٹی امام کے گھر میں ہوگی تو امام کے بارے میں زیادہ ڈیپلی معلومات جاسوس لگا کے ہو سکتی ہے کہ بیٹی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ایک اس کا مقصد کیا تھا کہ گھر تک کی معلومات لی جا سکے، علویوں کو خوش کرنا. دوسرے کیا ہے؟ علوی خوش ہو جائیں گے مولا علی کے چاہنے والے، اور ان کے قیام سے مانع ہونا. ظاہر ہے امام کو اگر وہ بلا کے رکھ رہا ہے تو داماد کو بلا کے رکھے گا، کوئی رکاوٹ بنے گا؟ کبھی کبھی مامون یہ کہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ابو جعفر میری بیٹی کے ذریعے سے صاحب فرزند ہوں تاکہ میں ایسے بچے کا جد قرار پاؤں کہ جو پیغمبر اکرم حضرت علی کی نسل سے. ایسا البتہ اس کی آرزو پوری نہ ہو سکی اور ام الفضل کے امام سے کوئی فرزند نہ ہوا. ایسا میں اور
امام جواد نے بھی بعض سیاسی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے مثلا تشیع کی اہم شخصیتوں کے لیے عباسی حکومت کی طرف سے خطرہ ہونا اور امام کے قتل کا خطرہ ہونے کی وجہ سے اس عقد کو کیا کر لیا تھا؟ قبول کر لیا تھا. ہے سمجھ میں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ شیعہ کیا ہو جائیں؟ امان میں آ جائیں. مامون کا ارادہ تھا کہ ایک جشن کی محفل منعقد کرے، لیکن اس خبر کے پھیلتے ہی عباسیوں کے درمیان گویا ایک دھماکہ ہو گیا اور لوگ جمع ہوئے اور اعتراض آمیز لہجے میں مامون سے کہا یہ کیسا پروگرام ہے؟ ابھی تو علی ابن موسیٰ رضا اس دنیا سے گئے ہیں اور ان کی خلافت اور خلافت عباسیوں تک پہنچی ہے. اب تم پھر یہ چاہتے ہو کہ خلافت کو اولاد علی کی طرف پلٹا دو. جان لو کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. کیا تم ہمارے درمیان برسوں کی دشمنی کو بھول گئے ہو؟ عباسیوں نے مامون سے کہا. مامون نے پوچھا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا یہ کم سن جوان ہے اور اس کے پاس علم و دانش کا وجود نہیں ہے. مامون نے کہا تم اس خاندان کو نہیں جانتے. اس خاندان کے چھوٹے اور بڑے عظیم و علم و دانش کے حامل ہوتے ہیں، اور اگر تمہیں میری بات قبول نہیں ہے تو تم اس کا امتحان لے لو اور ایک ایسے عالم کو جس کو تم خود قبول کر رکھتے ہو اسے لاؤ تاکہ اس جوان کے ساتھ بحث کرے اور میری بات کی سچائی روشن ہو جائے. عباسیوں نے تمام علماء کے درمیان سے یحییٰ ابن اقسم کو اس کی علمی شہرت کی وجہ سے چنا اور مامون نے امام محمد تقی علیہ السلام کے علم کو تولنے کی غرض سے ایک نشست منعقد کی. اس نشست میں یحییٰ نے مامون کی طرف رخ کر کے کہا اجازت ہے کہ میں اس جوان سے ایک سوال کروں. مامون نے کہا خود اس سے اجازت لے لو. یحییٰ نے امام سے اجازت لی. امام نے فرمایا جو چاہے سوال کرو. یحییٰ نے کہا یہ مشہور مقولہ ہے مولانا کہ ایک ایسا شخص کے جو محرم تھا اور اسی حالت میں اس نے ایک جانور کا شکار کیا، کیا آپ اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ اسٹار پہ چلیے مولانا. اعمال حج و عمرہ کے درمیان حالت احرام میں جو چیزیں محرم پر حرام ہیں ان میں سے ایک شکار کرنا بھی ہے. فقہی احکام میں حج کے مسائل کافی پیچیدہ مسائل میں شمار کیے جاتے ہیں. اسی بنا پر یحییٰ ابن اقسم جیسے افراد مختلف احکام کے درمیان احکام حج کو منتخب کرتے تھے تاکہ اپنے زوم ناقص میں امام کو علمی شکست دے سکیں. ظاہر ہے بھئی حج کے مسئلے تو ہر کوئی نہیں جانتا نا. روزمرہ کا تو ہے نہیں. وضو ہے، روزہ ہے، نماز ہے، غسل ہے، ان کے مسائل آپ کسی سے معلوم کر لیں تو جو پڑھا لکھا عالم دین ہوگا وہ جانتا ہوگا. صحیح ہے. تو اس نے یحییٰ ابن اقسم نے کس کے بارے میں سوال کیا؟ حج کے بارے میں کہ اگر کوئی حالت احرام میں ایک جانور کا شکار کرے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام تقی علیہ السلام نے کہا اس شخص نے اپنے شکار کو حل یعنی حرم کے حدود سے باہر میں انجام دیا یا حرم میں حالت احرام میں شکار کرنے کی حرمت کو جانتا تھا یا نہیں، جان بوجھ کر شکار کیا یا غلطی سے، شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام، چھوٹا تھا یا بڑا، پہلی بار اس نے ایسا کام کیا تھا یا چند بار کر چکا تھا، بار ایسا کر چکا تھا، اس کا شکار پرندوں میں سے تھا یا پرندوں میں سے نہیں یا غیر پرندوں میں سے، چھوٹے جانور کا شکار تھا یا بڑے، کیا پھر بھی وہ ایسا کرنے پر آمادہ ہے، اپنے کیے پر شرمندہ ہے، رات میں شکار کیا تھا یا دن میں، حج کے احرام میں تھا یا عمرے کے. یحییٰ ابن اقسم نے امام کی زبان سے جب اتنی فروعات اور شبہوں کو سنا تو وہ حیران رہ گیا. اس کے چہرے پر ناتوانی اور بیچارگی کے آثار نمایاں ہو گئے اور اس کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، اور اس طرح تمام حاضرین دربار نے اسے آن حضرت کے مقابلے میں ناتواں پایا. مامون نے کہا اس نعمت پر خدا کا شکر گزار ہوں کہ جو میں نے سوچا تھا وہی ہوا. پھر اس نے اپنے رشتہ داروں اور خاندان والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اب تم اس چیز کو جان گئے ہو کہ جس کو تم پہلے ماننے کو تیار نہیں تھے. اس وقت مذاکرات کے تمام ہونے کے بعد جب لوگ متفرق ہو گئے اور خلیفہ کے نزدیکی افراد کے علاوہ کوئی اور مجلس میں باقی نہ بچا، مامون نے امام کی طرف مخاطب ہو کر کہا میں تم پر قربان ہو جاؤں، بہتر ہوگا کہ اگر تم ان فروعات کے احکام میرے لیے بیان کرو جو تم نے حالت احرام میں شکار کرنے کے متعلق بیان کی ہیں.
تاکہ میں اس سے فائدہ حاصل کروں. اس وقت امام جواد نے تمام فروعات کے احکام بتائے جو آپس میں مختلف تھے. مامون بہت زیادہ اس سے متاثر ہوا. لیکن یہ مولانا یہاں بھی انہوں نے نہیں دیا ہے. یہ فروعات باقاعدہ 14 ستارے میں موجود ہیں. کل انشاءاللہ 14 ستارے کے حوالے سے ہم لوگ کیا کریں گے؟ صحیح ہے، اس کو دیکھیں گے تاکہ یہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں آ جائے، تاکہ آپ کہیں بیان کرنا چاہیں تو اسے بیان کر سکیں. والحمدللہ رب العالمین.